شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں جس تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہوں، پریزیڈنشل سپیچ میں مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ یہ بجٹ سیشن ہے. میں کوشش کروں گا کہ ٹیل اینڈ پہ میں اپنی بات بجٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے بطور ایک پاکستانی، ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں. یہ سارا ایوان ہم سب مائیں بہنیں بیٹیاں رکھنے والے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب، 16 تاریخ کو ایک سوشل کانٹریکٹ تھا اس ریاست کا میری طرح ہر باسی کے ساتھ کہ عزت نفس مجروح نہیں کی جائے گی، جان و مال کا تحفظ ہوگا اور ماں بہن بیٹی کی تذلیل نہیں کی جائے گی. ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ عمرانی معاہدہ توڑ دیا گیا اس رات ریاست نے، جب رات کے 2 بجے میں اپنی بیگم کے ساتھ، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، جس طریقے سے وہ گھر میں آئے اور جس طریقے سے انہوں نے میری بیٹیوں اور بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا، تو ابھی یہ جو ہنس رہے ہیں یہ ہنستے رہیں. اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھروں پہ اس طرح کی کیفیت گزرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ دشمن کو بھی وہ نہ دکھائے جدھر سے میں نکل کے آیا ہوں. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میری بڑی بیٹی کو گھسیٹا گیا، میری بیوی کو لاتیں ماری گئی. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میری ریکویسٹ ہوگی، اللہ نہ کرے کہ ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہو. اگر آپ 2 منٹ میری بات سن لیں، شاید پھر آپ مجھے سنیں ہی نہ. ڈپٹی اسپیکر صاحب، گھر میں جو ہوا، 24 گھنٹے ایک تھانے میں میری وائف کو اور مجھے اور میری بڑی بیٹی کو رکھا گیا، مختلف تھانوں میں. 24 گھنٹے تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے آپ کو اٹھایا کیوں ہے. 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو 3 MPO میں ہم اڈیالہ جیل لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر عمرانی معاہدہ اس وقت سی جس کو اسد عمر اور جنرل صاحب ہیڈ کر رہے تھے، ہارورڈ سے میں نے کورس کیا تھا، اس کی ڈیٹا کی ٹیم میں نے دی تھی. اس وقت کے جنرل باجوہ اور اس وقت کہ تم کیوں اس طرف نہیں جاتے. میرے آدھے جملے کو توڑ کے میرے گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرے خاندان، میرا بڑا بھائی باپ جیسا 58 دن مسنگ پرسنز میں میری ماں بہنوں کی تذلیل کی گئی. فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے. 2611 کلومیٹر کا بارڈر، وہ قبائل جو 3% آف ڈیویزبل پول آپ نے کمٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد، جس کی IDP، جس کی ماں بہنوں کا بھول گئے ہیں، آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا علم اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. لیکن لعنت ہے اس سوچ پہ جو آج ان کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں. میرے ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ سید ہیں، آپ سندھ کی غیرت مند دھرتی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، اپنی آپ بیتی جو انہوں نے بیان کی، کیا یہ سب جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں اس پروسیس سے گزریں؟ سول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا؟
What was the sole thirst and objective of that? آج آپ لوگ کدھر ہیں؟ آج ہماری ماں بہنوں، ریحانہ ڈار میری ماں ہے، علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے، ان کو عدالتوں میں تھانوں میں جس طرح لایا گیا، بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو، میری لیے ماں ہے ماں. اس قوم، آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بن کر دکھائیں، اس قوم کو آپ نے کیا میسج دیا کہ نکاح کے معاملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا. آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ پیسے تو بعد میں بھی کما لیں گے. اور یہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید وہ وقت سعودی میں تھے. میرے ان کے گھر کا آنا جانا بچپن سے تھا. سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا. مسلم لیگ کے پرانے سٹالورٹس میں تھے. اور آج ان کی اولاد اور ان کے صاحبزادے کے فوج کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، میرے لیڈر کے حوالے سے، ایوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دلانے کی باتیں کرتے تھے. میں عمر میں بڑے ہیں مجھ سے، مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی. آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی ایسا موقع ہے اور پھر ہاتھ رگڑتے رہیں. یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنائیں. یہ منافقت ہے، یہ لعنت اور پٹکار ہے. یہ اس رب کی. اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، کسی نے تالی نہیں بجائی، اکیلے آیا، سر جھکا کے اکیلے چلا گیا. یہ دنیا عارضی ہے. غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں بہنوں، بیٹیوں، ماں بیواؤں، یتیموں، ناداروں کا مال لوٹنے والوں کو ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھاتی. ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ آنے والی نسلیں پہ جرأت نہ کر سکے. یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں؟ یہ بجٹ، اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب، اتنا فلانا ڈمکانا، یہ سب دے آر کلولیس. یوزر فرینڈلی بجٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائی اس بجٹ سے کہ یو اسٹینڈ نو ویئر، کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں. جیو جس طرح جینا ہے، کیونکہ تم ہماری پرائورٹی نہیں ہو. ہاں پرائورٹی کیا ہے؟ ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے، ایسے ایسے اچھلیں گے. لیکن جب پاکستان کی دھرتی ماں کی عزت، پاکستان کی یتیم، پاکستان کی بیوائیں، پاکستان کے وہ لوگ جن کا والی وارث نہیں، ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں، ان کے لیے آواز نہیں ان کی نکلتی. ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا کا واسطہ ہے، ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ. میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو، ہر رات میرے لیے قیامت کی رات ہوتی ہے. میں نے عہد کیا ہوا اپنی لیڈر اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ، ہر بار استعمال کیا نا، ہر ڈگری ٹارچر مجھے دیا. حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی، احد احد احد. میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ آواز نکلے گی، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان. میں بت پرست نہیں ہوں. آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارے روایات ایک ہیں، اقدار ایک ہیں، ہماری عزت ایک ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی ہوئی ہے. ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دشمن ہمیں تذلیل کی انتہائی گہرائی تک پہنچا چکا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائبلٹی ہے پشتون، کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھے بوجھ ہے. بلوچ کو بنیادی حقوق پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، I need your eye to eye contact please.
سندھ کے بارے میں کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے، پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے. پوری پاکستان کی تمام اکائیاں ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ تسبیح کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. جس سے جو کوشش کرنی ہے کرے. میں یہ باور کرانا چاہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہا ہے وہ میرا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہیں، سول آرم فورسز بھی میری ہیں، اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے. یہ دھرتی ماں میری ہے جس نے انکل ٹام کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تذلیل کا سوچا ہوا ہے. میرے رب ذوالجلال کی قسم جتنی ہمت ہے کوشش کرو، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دے گی جس طرح 8 فروری کو یہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. 8 فروری کو یہ قوم کھڑی ہوئی اور نئی تاریخ رقم کی. پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے. مسلم لیگ نون مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے. تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے، رول آف لا، سپریمیسی آف لا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں. کورم پورا بھی نہیں تھا 2 دن ان کا، منسٹر کنسرن آ نہیں رہے. کتنی عمر جی لیں گے؟ یہ نہ ہو کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو. صرف 2 باتیں آخر میں. میری ریکویسٹ ہے، جو حرام کھائے گا، جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں نہیں کہتا. اور آخری بات، عمران خان حقیقت ہے، عمران خان ایک سوچ ہے. ہمارا کام ہے اس ایوان میں آ کے حق اور سچ بولنا. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر 71 سال کی عمر میں صرف میری طرف نہیں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے لعنت بھیجتے ہیں نہ روشناروں پہ، لیکن ایک میسج ہے، خدا کے لیے قوموں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کریں. خدا کے لیے چادر اور 4 دیواری کو پامال نہ کریں. خدا کے لیے اس پارلیمان کے تقدس کا احساس کریں. حق اور سچ کا علم اٹھائیں، ورنہ بھیک مانگتے رہو گے، نہ بھیک ملے گی نہ عزت ملے گی. آؤ ایک پاکستان کو ایک غیرت مند قوم بنائیں. اور میں اپنی بہن کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، جاؤ عمران خان سے معافی مانگو، پھر یہ غیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ. آپ کے لیڈر آپ کے مائک کھولیں، سے بھی معافی مانگے، عمران خان سے بھی معافی مانگے. ہم انشاءاللہ اس قوم کو عظیم قوم بنائیں گے. آخر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، I'm extremely honored and grateful for your patience. پاکستان، عمران خان زندہ باد اور پائندہ باد.